السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ الله مصدق لما معكم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے جاری ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور ان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، یہود کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل من کانا، کہہ دے، من کانا جو کوئی ہے، عدو لجبریل، دشمن جبرائیل کا دشمن ہے جو کوئی، فإنہ، اور جو کوئی دشمن ہے جبرائیل کا، فإنہ، پس بشک اس نے، نزلہ، نازل کیا اس کو، یعنی کہ اس قرآن مجید کو، یہ آپ کے سامنے قرآن مجید ہے، اس کو نازل کیا، علی قلبک، آپ کے دل پر۔ یہ مصداق صرف اس کے وہ یہود نہیں ہیں، یہ آج کے لوگ، اب قیامت تک آنے والے مسلمان بھی اس سے، جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں سب اس سے مراد لیے جائیں گے۔ وہ آپ کو بتاتے ہیں تفسیر کے اندر کچھ۔ نزلہ، پس بشک اس نے اس کو نازل کیا آپ کے دل پر، اس قرآن مجید کو آپ کے دل پر نازل کیا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے اس کو آپ کے دل پر نازل فرمایا، اتارا۔ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدق، تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پاس، جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، جو ان کے پاس ہے،
ہے جی بین یدیہ، جو ان کے آگے ہے، جو ان کے ہاتھ میں ہے، جو ان کے ہاتھ کے درمیان ہے، بہدن اور ہدایت ہے، وہ بشرا اور خوشخبری ہے، مومنین للمومنین، مومنین کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ من کانا، اور جو کوئی ہے، عدو للہ، دشمن اللہ کا، اور کون ہے دشمن؟ جو کوئی ہے دشمن اللہ کا، وہ ملائکتی، اور اس کے فرشتوں کو، اور اس کے فرشتوں کا، ورسولی، اور اس کے رسولوں کا، و جبریل، اور جبریل علیہ السلام کا، و میکائیل، اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ تعالی کافروں کا دشمن ہے۔ یہاں پر اللہ تعالی نے یہود کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہود نے آپ سے چند سوال کیے، تو آپ سے کہا کہ اگر آپ ہمیں ان سوالوں کے جوابات دے دیں گے تو ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے اور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پختہ عہد لیا، اور ان سے جب عہد لیا تو انہوں نے عہد میں واقعی انہوں نے یہی کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو پھر انہوں نے سوال کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جوابات دے دیے۔ تو انہوں نے ایک اور آخری سوال کیا کہ یہ بات آپ کے پاس کون لے کر آتا ہے؟ یہ قرآن مجید جو ہے، جو بھی باتیں آپ کے پاس لے کر آتا ہے وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کے دشمن ہیں، وہ تو ہمارا دشمن ہے، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، جو اللہ کی طرف سے قرآن مجید کو اتار رہے ہیں، ہاں جی، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور شخص نے بھی، ان میں سے ایک یہودی تھا، تو اس نے سوال کیے، تو ان کے جوابات بھی اللہ تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ان کے جوابات دیے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ اگر آپ کے پاس میکائیل آتے تو پھر ہم اس بات کو مان لیتے، یہ حدیث کے اندر باتیں موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام تو ہمارے دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اگر وہ جبرائیل آپ کے دشمن ہیں تو جبرائیل تو وہ تو رسولوں کے دوست ہیں، اور تمام فرشتوں کے دوست ہیں، اور میکائیل کے دوست ہیں، وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور رسولوں کے دوست ہیں، اور رسول بھی ان کے دوست ہیں۔ تو اگر جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، اور تمام رسولوں کا بھی دشمن ہے، اور تمام انبیاء کا بھی دشمن۔ آج بھی یہی حال ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر نہیں چلتے ہیں جی، لوگوں کی باتوں پر چلتے ہیں، تو ہم بھی اس بات کا مصداق ہیں پرے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، اور اس وجہ سے قرآن کی بھی بات کو نہیں مانا، کیونکہ قرآن مجید نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو چیز دے دیں، جو آپ کو دے وہ لے لو، اور اس سے رک جاؤ جو آپ کو نہ دے۔ اسی لیے میرے بھائیو اس بات کو سمجھو کہ نہ حنفی بنو، نہ مالکی بنو، نہ شافی بنو، ہاں جی، نہ ہی بریلوی بنو، صرف اس بات کو مانو، مسلم بن جاؤ، صرف ایک مسلم بن جاؤ، اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بن جاؤ، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو ماننے والے بن جاؤ۔ قرآن و حدیث مصداق ہے، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہوا ہے، اس کے اندر کبھی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ ہم کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دشمن جو کوئی ان کا دشمن ہے وہی دشمن ہے، ہاں جی، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، ہاں جی، جو اللہ کی بات کو نہیں مانے گا، جو نبیوں کی بات کو نہیں مانے گا، وہ اللہ کا دشمن کہلائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو نہیں مانا، یہ کہتے گئے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن پھر بھی ان کی عداوت اتنی تھی کہ انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے باوجود ان نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں آپ کی طرف، واضح آیات آپ کی طرف آ گئیں، ہاں جی، وما یکفر، اور نہیں کفر کیا اس کے ساتھ مگر فاسق لوگوں نے، انکار کرنے والے جو فاسق لوگ تھے انہوں نے اس سے انکار کیا۔
قرآن مجید من و ان اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے دیے، لیکن سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن مجید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیوں؟ اس میں وہ باتیں بتائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے، ہاں جی، آپ کو معلوم نہیں تھا ان کے بارے میں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں سکھائیں۔ یہاں پر ایک اور بات کا آپ کو بتاتے چلیں کہ شیعوں نے بھی آج کل کیا کر رکھا ہے، ان کی کتاب میں موجود ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، وہ تو کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل جو وہ آپس میں ملتی تھی، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے کے باوجود، لیکن آنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، شکل ان سے ملتی تھی۔ اللہ معاف فرمائے، یہ کتنی غلط بات ہے میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن مجید کو نازل کیا، وہ تو آپ کے صحابی تھے اور تمام آپ کے صحابی ہیں۔ ہاں، صحابہ کرام کی عزت و آبرو ہے، ان کی ہم مصداق ہیں، ان کو سمجھو، انہوں نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا، یہ دیکھو، آپ ان کی پیروی دیکھو کتنی تھی، آپ بھی اسی طرح پیروی کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ نہیں کہ کسی کو الہ بنا دیا، خدا بنا دیا، اللہ سے ملا دیا، میرے بھائیوں، نہیں، اللہ تو اکیلا ہے، عبادت اسی کی ہے صرف۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کھول کر بیان فرمایا۔ تو واضح آیات، واضح نشانیاں، یہ قرآن مجید سارا کا سارا نشانیوں میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ اس کو پڑھو، اس کی آیات کو سمجھو۔ قرآن مجید آسان ہے پڑھا، اس کی آیات کو سمجھو، اس کا ترجمہ پڑھو۔ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور جب کبھی وعدہ کیا انہوں نے کوئی عہد، توڑ دیا اس کو ایک گروہ نے، ان میں سے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے نہیں ایمان لاتے۔ یعنی کہ جب بھی کبھی اس سے پہلے بھی یہ باتیں گزر گئی ہیں کہ یہود نے جب کبھی بھی کوئی وعدہ کیا انبیاء سے، لیکن انہوں نے ان میں سے ایک گروہ نے اس کو توڑ دیا اور اس کو پیچھے پھینک دیا۔ اسی طرح آج بھی ان کا یہی حال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یہی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی عہد کیے، ہاں جی، جب بھی آپ کوئی لڑائی کریں گے، ہم آپ سے مل کر ان لوگوں سے کوئی جو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے گا ہم اس کے ساتھ لڑیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ عہد بھی انہوں نے توڑ دیا، انہوں نے ہر عہد شکنی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ بلکہ وہ اکثر لوگ، ایک گروہ نے پھینک دیا، بلکہ اکثر لوگ وہ نہیں ایمان لاتے، یہ مومنین میں سے نہیں ہے، یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے۔ ہم بھی اس بات کو سمجھیں، اگر ہم مسلم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانیں گے تو ہم ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم پختہ مانیں گے تو پھر ہم مسلمان ہو سکتے ہیں۔ جتنے بھی امام گزرے انہوں نے بتا دیا کہ تم سمجھ لو، اگر ہماری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے تو ہماری بات کو چھوڑ دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، یہ بات پہلے ہی ہو چکی ہے۔ انہوں نے بتا دیا، وہ اس بات سے وہ اگر ہم ان کی اب پیروی کریں گے تو ہم غلطی پر ہیں، وہ غلطی پر نہیں تھے، انہوں نے ہم کو بتا دیا۔ تو کیا ہے، انہوں نے کیا کیا، بلکہ اکثر ان کے ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اگر وہ آپ کی بات، آپ کے عہد، جو بھی عہد کرتے ہیں اس عہد کو توڑ دیتے ہیں تو وہ آپ پر، وہ کسی بات پر ایمان لانے والے نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب کبھی آئے ان کے پاس رسول من عند اللہ، اللہ کی پاس سے، اللہ کی طرف سے جو بھی رسول ہے ان کے پاس، مصدق لما معکم، تصدیق کرتے ہیں اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، ہاں جی، ربض پھینک دیا ایک گروہ نے۔ جب آئے آپ ان کے پاس، جب آئے رسول ان کے پاس، ہاں جی، اس چیز کو لے کر جو ان کے پاس ہے،
اس تصدیق کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے. ہاں جی پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب اللہ کی کتاب کو وراء ظہور اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. انہوں نے ایک گروہ نے پھینک دیا ان لوگوں میں سے جو دی گئی کتاب اللہ کی کتاب وراء ظہور اپنی پیٹھوں کے پیچھے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ وہ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں, ان کو معلوم بھی نہیں ہے, کیونکہ تورات کو انہوں نے اپنے پس پش ڈال دیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, تصدیق کر دی, ہر بات کی تصدیق کر دی. تورات میں بھی موجود تھا کہ ایک نبی ایک رسول آنے والا ہے, وہ تمام نشانیاں لے کر آئیں گے, وہ آخری زمان نبی ہیں, تمام دنیا کے نبی بن کر آئیں گے. تو ان کے پاس وہ بات موجود تھی, تو انہوں نے تورات کو بھی پیچھے پھینک دیا اور کہا کہ ہم تو مانتے نہیں ہیں. تو رسولوں کو وہ جھٹلاتے ہیں, جتنے بھی رسول ہیں وہ جھٹلاتے گئے, آپ کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا. متبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان, اور نہیں پیروی کی انہوں نے اس چیز کی جو پڑھا شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر, اور پیروی کی انہوں نے, اور تلاش کرتے ہیں وہ چیز کو جو پڑھا شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کے ملک پر. وما کفر سلیمان, اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے, ولکن الشیاطین لیکن شیاطین نے کفروا کفر کیا. یعلمون الناس, وہ سکھاتے تھے لوگوں کو سحر جادو. وما انزل علی الملکین ببابل, اور نہیں نازل کیے گئے فرشتوں پر بابل کے مکان پر ہاروت اور ماروت پر نہیں نازل کیا گیا. اور جو کچھ نازل کیا گیا فرشتوں پر بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت پر. وما یعلمان, اور نہیں سکھاتے تھے وہ کسی ایک کو, من احد کسی ایک کو, حتی یقولا یہاں تک کہ وہ کہتے تھے, سوائے اس کے نہیں, نحن فتنۃ, ہم آزمائش ہے, یہاں تک کہ وہ کہتے تھے ہم آزمائش ہے. فلا تکفروا, پس نہ کفر کرو تم. فیتعلمون منہما, پس سیکھتے تھے وہ ان دونوں سے, وہ جو فرقہ ڈال دے اس کے ساتھ بین المرء و زوجی, مرد اور اس کی بیوی کے درمیان, اس مرد اور بیوی کے درمیان, اس کی بیوی کے درمیان فرقہ ڈال دیں, ہاں جی ان کو علیحدہ کر دیں. یہ وہ جادو ان دونوں سے سیکھا کرتے تھے. وما ہم بضارین, نہیں ہے وہ بیزار کرنے والے, نہیں ہے وہ اس کے ساتھ تکلیف دینے والے اس کے ساتھ کسی ایک کو, من احد کسی ایک کو, الا باذن اللہ, مگر اللہ کے اذن سے. ویتعلمون, اور سیکھتے تھے وہ ما یضرهم, وہ جو تکلیف دے ان کو اور نہ نفع دے ان کو. سیکھتے تھے جو تکلیف دے ان کو اور نہ نفع دے ان کو. ولقد علموا, اور بتا تحقیق جانتے تھے وہ اس شخص کو جو خریدتا ہے اس کو نہیں ہے اس کے لیے, ہاں جی جو اس بات کو جو وہ جانتے بھی تھے, جو یہ کام کرتا ہے, ہاں جی جو یہ خریدتا ہے, جو یہ جادو کرتا ہے, خریدتا ہے اس کو, نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی گھر, اس کے لیے آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے. ان کو یہ معلوم تھا جو یہ کام کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے. بلا بھی ما شروا, اور البتہ بری ہے جو بیچا انہوں نے اس کے ساتھ اپنی جانوں کو. کاش کہ وہ جانتے بھی ہیں اس بات کو. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جادو کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگ کیا کہتے تھے, وہ بہت بڑے جادوگر تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو جادوگر نہیں تھے, کہ اس وقت شیاطین جو تھے وہ جادوگر تھے, وہ جادوگر نہیں تھے. شیاطین اس وقت کے جو تھے وہ بہت بڑے جادوگر تھے, یعنی کہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. انہوں نے ان سے وہ جو مسلمان جو اس وقت کے یہود تھے, یہود ان سے جو ہے نا وہ جادو سیکھا کرتے تھے.
اس وقت بھی اب بھی یہی حال ہے، مسلمانوں نے بھی جادو سیکھنے شروع کر دیے ہیں اور وہ بھی جادو کرنے لگ گئے ہیں، وہ بھی جادو سیکھا کرتے تھے اور آپ وسلم پر بھی جادو کیا گیا۔ اور یہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے، ایک یہودی نے آپ وسلم پر جادو کیا۔ اس نے کیا کیا، ایک کنگھی پر بالوں کو باندھ کر ایک کنویں میں بیرینا میں کنویں کے اندر ڈال دیا، اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ تو پھر آپ وسلم کو بتایا گیا، آپ وسلم کئی دن گزر گئے، ایک مہینہ گزر گیا کہ آپ وسلم پریشان، آپ وسلم کو یہ لگتا تھا کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ نہیں جایا کرتے تھے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا میں کیا کرتا ہوں۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، انبیاء کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو کہہ دیا کہ غیب کا علم جو ہے آج اس کے بعد آنے والے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ہم نے تو ان کے ذمے بھی لگا دیا، یہ بھی جانتے ہیں جی غیب کا علم، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے میرے بھائیوں۔ تو پھر اس نے جو جادو کیا تھا اس کے بارے میں آپ وسلم دعا کرتے رہے، اے اللہ مجھے بتا دے کیا ہوا ہے مجھ پر، مجھے کیا ہو گیا، آپ وسلم اتنی دعا کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو بتایا کہ ایک یہودی نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے۔ تو آپ وسلم نے وہ کنگھی نکلوائی اور اس کے اوپر قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھا اور ان گروں کو کھولتے گئے اور اس جو کنواں تھا اس کو بھی آپ وسلم نے ملا میٹ کروا دیا۔ تو سلیمان علیہ السلام کی بارے میں جو بات ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ جادوگر نہیں تھے، آپ سے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور بہت ہی برگزیدہ نبی تھے، وہ اس چیز سے پاک تھے، وہ تو جادو نہیں سکھاتے تھے لوگوں کو۔ اور ہاروت ماروت کے بارے میں بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل کیے، وہ ان سے بھی وہ جادو سیکھنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ کہا کرتے تھے ہم آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، آپ ہم سے جادو نہ سیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش تمہارے لیے آزمائش بنا کر بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیا تم یہ جادو سیکھتے ہو یا نہیں سیکھتے۔ تو انہوں نے وہ جادو سیکھا ان سے، اور وہ جادو کیا تھا کہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیں، یہ ایک علیحدہ جادو تھا ایک۔ وہ تو پہلے تو وہ جادو کیا کرتے تھے، آج بھی مسلمان لوگ جادو سیکھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اس بات سے بچنا چاہیے، جادو کرنا انتہائی حرام ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف وہ 2 فرشتے بھیجے تھے، ان کی آزمائش کے لیے بھیجے تھے اور وہ آزمائش کر کے وہ واپس چلے گئے تھے، بس۔ یہ اللہ ہی جانتے ہیں وہ کہاں گئے کہاں نہیں گئے، ان کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں جو ہے وہ موجود ہیں، وہ غلط ہے۔ وہ جادو سیکھتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نفع نہیں دے سکتی تھی ان کو، نہ ہی وہ نقصان دے سکتے ہیں اس کے ساتھ کسی کو مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات میں بتاتا چلوں، پیچھے بچڑے کی بات گزری تھی، وہ بچڑا کیا تھا، اس کے اندر وہ آگے بھی آئے گی اس کے بارے میں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آواز ایک ڈال دی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ کہنے لگے ہاں بھی یہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ آج بھی یہ کام موجود ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، محفوظ فرمائے شرک سے۔ بات کو سمجھو، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں، انہی کی اتباع چلے گی ہر کام میں۔ تو کیا فرمایا، وہ جادو سیکھتے تھے، وہ ان کی جانوں کو نفع نہیں دے سکتی تھی، وہ جس وجہ سے وہ اپنی جانوں کو بیچتے تھے، حالانکہ اگر وہ جانتے بھی ہیں اس بات کو، وہ جانتے ہیں کہ یہ کام جو کر رہے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے جادو کیا، یہ اس وقت یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے جادو کیا، یہ جادو وہ سیکھتے آ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور کاش کہ وہ اگر بے شک وہ ایمان لے آئیں اور ڈر جائیں اللہ تعالیٰ سے، ایمان بھی لیں اور ڈر بھی جائیں، البتہ ثواب ہے اللہ کے پاس، بہت بڑا ثواب ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اگر وہ جان لیں
اگر ہیں وہ جانتے، اگر وہ جانتے ہیں اس بات، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں اس بات کو کہ اللہ کے پاس اس کے بارے میں بہت بڑا ثواب ہے، اگر وہ ڈر جائیں اور ایمان لے آئیں۔ آج کے مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے، میرے بھائیوں اس بات کو سمجھ لو، ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کے لیے آئے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا کہ ہم ان کی اتباع کریں، پیروی کریں۔ اگر ہم کسی اور کی پیروی کریں گے پھر ہم اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت نہیں کر رہے، کسی اور سے محبت کر رہے ہیں۔ اگر پیروی کسی اور کی کریں گے، ہم محبت اس سے کرتے ہیں جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی وہ توفیق دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرمائے اور جنت میں الفردوس میں داخل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا حوض کوثر کا پانی پینا توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔